السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ 2 سالہ اسلامیہ شرعیہ کورس ڈپلومہ میں آداب زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو الحمدللہ آداب زندگی میں سے آج ہم مجلس کے آداب دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کے آداب: مجلس میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت سلام کریں۔ اس کی دلیل ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اس کی دلیل ابو داؤد میں موجود ہے۔ اگر مجلس میں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھ کر اس کی جگہ نہیں بٹھائیں، مطلب کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان وہاں بیٹھا ہے تو اسے اٹھا کر ہم بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر مجلس بھری ہوئی ہے تو اس میں آنے والے کے لیے جگہ بنا کر دیں۔ اس کی دلیل بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ لوگ اگر حلقے کی شکل میں مجلس بنائے بیٹھے ہوئے ہیں تو درمیان میں جا کر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے۔ 2 آدمی بیٹھے بات کر رہے ہوں تو ان کو اجازت کے بغیر کسی تیسرے کو ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی دلیل بھی احمد میں ہے۔ اگر کوئی شخص مجلس سے کسی ضرورت کے خاطر اٹھ کر واپس جا رہا ہے، مطلب پھر واپس آنے کا ارادہ ہے اس کا، تو اس کی جگہ میں جا کر ہم نہیں بیٹھیں۔ اس کی دلیل بھی مسلم میں ہے۔ مجلس میں اگر 3 آدمی ہوں تو ان میں سے 2 آدمیوں کا آپس میں سرگوشی یعنی بات کرنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو 2 آدمی تیسرے کو الگ کر کے سرگوشی نہ کریں۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہ جائیں، کیونکہ اس طرح یہ چیز اسے غمگین، یعنی اب اگر 3 آدمیاں ہیں تو 2 لوگ مل کر آپس میں بات کرنا، آہستہ سے بات کرنا، تیسرے انسان کو یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا اس کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، تو اس طرح بھی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی دلیل ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مجلس میں ہونے والے راز کی باتیں امانت ہیں، اس کو دوسروں سے بیان کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اس کی دلیل ترمذی میں موجود ہے۔ مجلس میں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے دوسروں کے دل پر گران گزرے، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ایسی حرکت بھی مجلس میں نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے عیبوں کے پیچھے لگنا یا کسی کی جاسوسی میں لگنے سے بھی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اس کی دلیل بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ مجلس میں اگر ہم اپنے نشین کی راز کی باتوں پر ہم نشین یعنی بازو میں بیٹھنے والے لوگوں جو ہمارے بازو بیٹھے ہیں، ان کے ان کے راز کی باتوں پر کان لگا کر سننا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی قوم کی باتیں سننے کی کوشش کرے جب وہ اسے ناپسند کرتا ہو تو قیامت کے روز ان کے کانوں میں شیش ڈالا جائے گا۔ اس کی دلیل بخاری میں ہے۔ مجلس میں برخاست ہوتے وقت یعنی مجلس ختم ہوتے وقت مجلس کی دعا پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اور اس میں لغوی باتیں ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھنے سے قبل یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کی دلیل ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجلس کے آداب ہمیں مکمل طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے دلوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرمائے،
ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس دینی مجالس میں بیٹھ کر کان لگا کر غور سے دینی علم سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ادھر ادھر کے باتیں کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔